تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحانہ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام ہے، ماہ محرم اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور آج الحمدللہ سبحانہ ماہ محرم شریف کی 11 تاریخ ہے۔ جی ہاں، 11ویں شریف ہے آج، 11ویں شریف کا اہتمام کیجئے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، 11ویں منائیے اور خوب برکتیں پائیے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا یہ عمل ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے یہ معمولات میں شامل تھا کہ ہر مہینے پابندی کے ساتھ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو پابندی کے ساتھ 11ویں شریف کا اہتمام کرتا ہے الحمدللہ سبحانہ خوب برکتیں پاتا ہے، خوب اس کے رزق میں خوشحالی رہتی ہے، خوب اس کے رزق میں مال و دولت میں برکت اور برکت ہی برکت رہتی ہے الحمدللہ سبحانہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہر مہینے پابندی کے ساتھ بلا ناغا پابندی کے ساتھ ہر مہینے 11ویں شریف کا اہتمام کرتا ہوں، اور جو مسلمان پابندی کے ساتھ ہر مہینے 11ویں شریف کا اہتمام کرے تو الحمدللہ سبحانہ اس کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں رہتی ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں ناظرین کہ ہمارے رزق میں بھی برکتیں رہیں، وسعتیں رہیں، کشادگی رہے، ہمارا دسترخوان یہ کشادہ رہے، خوشحالی ہی خوشحالی رہے، تو دیکھیں اولاً تو فرائض اور واجبات کی پابندی کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہے، رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کرنا ہے، ساتھ ساتھ یہ اہتمام بھی ہم کریں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ سبحانہ حضور سید الاولیاء حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاص فیضان ہمیں نصیب ہوگا، ان کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، اور ہماری اولادوں کو بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی الحمدللہ سبحانہ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہر مہینے نیت فرما لیں کہ پابندی کے ساتھ اپنے گھر میں ہم اہتمام کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ ہم بہت بڑا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ کھانے بنائیں۔ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھ لیں، اسی طرح درود پاک پڑھ لیں۔ آپ یہ پڑھ کر یہ نیک اعمال آپ اصال ثواب کر دیں، اور اپنے تمام مرحومین کو بھی، بلکہ تمام ہی فوت شدہ مسلمانوں کو اصال ثواب کر دیں، تو الحمدللہ سبحانہ اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں ملیں گی۔ تو نیت کیجئے ہر مہینے پابندی کے ساتھ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے 11ویں شریف کا اہتمام کریں گے۔ تو 11ویں منائیے اور خوب برکتیں پائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ سید حسنین شاہ صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ طارق بھائی بھی ہیں۔ اور کیسی طبیعت ہے آپ کی حسنین بھائی؟ آپ بھی خیریت؟ آپ کیسے ہیں طارق بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کالز بھی شامل کریں گے، میسیجز بھی شامل کریں گے، ناظرین کے استخارے بھی کیے جائیں گے۔ اپنے ہر مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے آپ وظائف بھی معلوم کر سکتے ہیں، روحانی علاج بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن آئیے سب سے پہلے بات ہم کریں گے کلام اللہ کی، اور آپ کو دکھاتے ہیں قرآن سے روحانی علاج۔ چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج و استخارہ، اور اس کا سیگمنٹ ہے قرآن سے روحانی علاج۔ آج انشاءاللہ الکریم قرآن کریم کی ایک مشہور سورت سورہ یاسین شریف پڑھنے کی کچھ فوائد بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین شریف ہے۔ شیخ الحدیث حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جنتی زیور کے صفحہ نمبر 594 پر تحریر فرماتے ہیں کہ بھوکا آدمی پڑھے تو آسودہ ہو جائے، پیاسا پڑھے تو سیراب کیا جائے، مرد بے عورت والا پڑھے تو جلد اس کی شادی ہو جائے،
عورت بے شوہر والی پڑھے تو جلد شادی ہو جائے، بیمار پڑھے تو شفا یابی ملے، قیدی پڑھے تو قید سے رہا ہو جائے۔ اسی طرح جس کی کوئی شے گم ہو گئی ہو وہ شخص پڑھے تو اس کی گم شدہ چیز مل جائے۔ غمگین شخص پڑھے تو اللہ پاک اس کے رنج و غم کو دور فرما دے گا۔ اسی سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 58 سلام قولا من رب الرحیم، اس آیت کریمہ کو 1469 بار یعنی 1469 ٹائمز کوئی پڑھے تو جس مقصد کے لیے پڑھے گا اللہ پاک اس کے مقصد کو، اس کی مراد کو پورا فرما دے۔ حضرت خواجہ دیر بھی فرماتے ہیں کہ یہ مجرب یعنی آزمایا ہوا عمل ہے۔ جو شخص سورہ یاسین کو صبح کے وقت پڑھے تو اس کا پورا دن اچھا گزرے، اسی طرح جو شخص رات کے وقت پڑھے تو اس کی رات اچھی بسر ہو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں دوبارہ پروگرام روحانی علاج و استخارہ کی طرف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سورہ یاسین شریف جسے کہا جاتا ہے قلب القرآن، قرآن پاک کا دل ہے۔ سورہ یاسین شریف کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں، بلکہ اگر اس کو مختصر سے الفاظ میں کہا جائے نا ناظرین، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل سورہ یاسین شریف میں ہے۔ بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، اور کاروبار میں برکت نہیں سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، زندگی آپ چاہتے ہیں کہ میری آسان ہو جائے، میری بے چینیاں، میری گھبراہٹ، میرا ڈر خوف یہ ختم ہو جائے تو سورہ یاسین شریف پڑھا کریں۔ اگر آپ کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بچوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، سورہ یاسین شریف پڑھا کریں۔ گھر میں کوئی بیمار ہے سورہ یاسین شریف پڑھ کر دم کر دیں، اور الحمدللہ سوجل صبح کے وقت جو سورہ یاسین شریف پڑھے اللہ پاک پورا دن اس کا اچھا گزار دیتا ہے، تو پورا دن الحمدللہ سوجل اس کا اچھا گزرتا ہے۔ رات میں پڑھ لیں، صبح کے وقت پڑھ لیں، بلکہ اگر والدین انتقال کر چکے ہیں تو سورہ یاسین شریف پڑھ کر اپنے والدین کو ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے اور وہ ان کی قبر پر جا کر سورہ یاسین شریف پڑھے تو پڑھنے والے کی بھی بخشش ہو جائے گی اور اس کے ماں باپ کی بھی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کو سلامتی نصیب فرمائے، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر بھی جائیں، فاتحہ خوانی بھی کریں، سورہ یاسین شریف بھی پڑھ کر بخشیں۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ اللہ پاک قرآن کے نور کی برکت سے اللہ پاک ہماری دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ہم آپ کے کال شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ میرا نام احمد علی ہے، میں ڈیجی خان سے بات کر رہا ہوں۔ میں قرآن مجید حفظ کر رہا ہوں لیکن مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں اور میرے لیے دعا بھی فرما دیجئے۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک حفظ قرآن میں آپ کو آسانی فرمائے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور جلد سبق یاد ہو جائے کرے۔ وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ استخارہ کروانا تھا۔ یہ میرا نام مظفر اقبال ہے، میری والدہ کا بطول بی بی، یہ میرے بچے ہیں دو، رومان مظفر، رباب مظفر، یہ بھی ٹھیک نہیں رہتے، اور میری بیوی ہے اس کا بھی کمر کا مسئلہ ہے، ویسے بھی گھر میں کوئی سکون نہیں ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے اپنے زمان میں رکھے۔ بچوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے، دونوں بچوں کا، ایک کا رومان نام بتایا ہے، ایک کا رباب نام بتایا ہے، تو بچوں کا بھی استخارہ کیجئے گا۔ ان کے زوجہ کی بھی کمر میں بتانے کی تکلیف رہتی ہے تو ان کا بھی استخارہ کیجئے، وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ زوجہ کا نام نہیں بتایا؟ زوجہ کا نام انہوں نے نہیں بتایا تھا میرے خیال، یہ مجھے بتا دیجئے گا کہ نہیں بتایا۔ چلیں زوجہ کا نام تو نہیں بتایا، وظیفہ آپ ان کے لیے بتا دیجئے گا، کمر میں درد رہتا ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ وہ میری بھائی ہے 18 سال کا، تو اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مرگی کے ہم نے اس کا بہت علاج کیا لیکن وہ نہیں ہو رہا، تو آپ ایک وظیفہ بتا۔ جی انشاءاللہ الکریم نیکسٹ کال دیجئے گا۔ میرا نام ہے محمد منیر اتاری اور والدہ کا نام ہے ارشدہ بی بی۔ میرا مسئلہ ہے کہ میرے کام کاج میں کافی پرابلم ہے۔ کام کے مسائل ہیں، رکاوٹیں، اللہ پاک خیر فرمائے، اللہ پاک آپ کی جملہ مسائل حل فرمائے۔ منیر بھائی ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں، پھر وظائف بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میرا نام ہے
رمیز اور اس کی والدہ کا نام ہے کلثوم بی بی، اور کام کرتا ہے برگر شوارما، یہ بریانی شرانی یہ نا کام کرتا ہے. تو اس کا استخارہ قرآن تھا، کام نا کافی دیر سے نا چل نہیں رہا، بہت ہی پریشان ہوں. اچھا، کام نہیں چل رہا. اللہ پاک آپ کے جائز کاموں میں برکت نصیب فرمائیں، کام بڑھے گا، دوڑے گا. ایسے ایسے الحمدللہ سبحان روحانی علاج ہیں، ایسے ایسے وظائف ہیں، دعائیں ہیں. بس شرط یہ ہے کہ اعتقاد مضبوط ہو، یقین کامل ہونا چاہیے. پہلے تو حضرت ان کا استخارہ فرمائیے گا، پھر وظائف بھی بتائیے گا. طارق بھائی یہ بتائیے کہ احمد علی بھائی تھے ڈی جے خان سے کال کے، شاید مدنی منع تھے. ذہن تیز کرنے کا، حافظہ تیز کرنے کا، سبق جلدی یاد ہونے کا کیا وظیفہ ہے؟ جی، حفظ قرآن اور سبق یاد کرنے میں آسانی رہے تو اس کے لیے جو ہے یہ وظیفہ نوٹ کر لیں. اس کے لیے لا الہ الا اللہ 564 ٹائم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو ہے اللہ پاک کے حضور حفظ میں آسانی کی دعا کیجئے. کوشش بھی جاری رکھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو جو سبق آپ یاد کرتے ہیں یہ یاد ہوگا اور آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ حفظ قرآن میں اللہ کی برکت شامل. منزل بھی یاد ہو جائے، سبقی بھی یاد ہو جائے، سبق بھی یاد ہو، تین چیزیں ہوتی ہیں حفظ قرآن کے طالب علم کے لیے، سبق، سبقی، منزل. جی، اس میں چونکہ قرآن کا حفظ کرنا ہے، وہ چاہے سبق کے طور پہ ہو یا حفظ کی ہے وہ کو دہرانا ہو، تو تینوں ہی مراحل میں، تینوں ہی مواقع پر یہ عمل کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے. کوشش بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ وظیفہ بھی پڑھتے رہیں، حفظ میں آسانی رہے گی، سبق، سب کی منزل، انشاءاللہ سب چیزیں یہ. اچھا، اس کا ایک عمل ویسے علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو جیسے حفظ کرنا چاہتا ہے نا کہ میں جلدی قرآن پاک حفظ کر لوں، جلدی قرآن پاک کا حافظ بن جاؤں، تو کوشش کریں کہ پہلے سورہ مدثر یاد کروا دی جائے. قرآن پاک کے یہ 29ویں پارے میں ہے سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر. یہ مکمل صورت یاد کر لیں تو الحمدللہ سبحان قرآن پاک حفظ کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن قرآن پاک حفظ کرنا یہ اتنا مشکل نہیں، یاد رکھنا یہ مشکل ہے. اور پھر مزید یہ کہ دعا بھی کریں کہ اللہ پاک حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بھی بنائیں، ہے نا. قرآن پاک کے احکامات پر اللہ کرے ہم عمل کرنے والے بھی بنیں. دو اسٹیپ ہے، ایک تو ہے قرآن کا حفظ کرنا، اور اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے کہ اس حفظ کو عمر بھر یاد رکھنا، یاد رکھنا. ماشاءاللہ. تو یہ دونوں ہی چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اچھا، یہ مرغی کے حوالے سے کال آئی تھی. جی، مرغی کے اگر دورے پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی وظیفہ یہ نوٹ کر لیں. 66 ٹائم اول و آخر درود پاک کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو مرغی کا مریض ہے اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم سے افاقہ ہوگا، جو بھی اس کی بیماری ہے اللہ نے چاہا تو یہ دور ہوگی. اور روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے خاص اس مرض کے لیے تعویذات اور جو ہے کاٹ والا عمل بھی کروا لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. صحیح ہے. اور اچھا، یہ بعض اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت دورے پڑ رہے ہوں تو اس وقت یہ وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے، یہ یا ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی جی، اس حوالے سے ایک اور وظیفہ بھی ہے کہ یا اللہ یا رحمانو 40 مرتبہ ایک سانس میں پڑھ کر جس سے مرغی کا دورہ پڑا ہوا ہے تو اس کے کان میں دم کیا جائے. یعنی یہ والا جو وظیفہ بیان کرنے لگا ہوں یہ خاص جس وقت کسی کو مرغی کا دورہ پڑا ہوا ہو تو یا اللہ یا رحمانو اول آخر درود پاک کے ساتھ 40 ٹائم 40 مرتبہ ایک سانس میں. اچھا، ایک سانس میں 40 مرتبہ، یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہوگا تو عوام کیسے؟ تو یہ پڑھ کر جو ہے اس کے کان میں دم کیا جائے انشاءاللہ الکریم. 40 مرتبہ پڑھنے کا آپ نے کہا. سورۃ الشمس میں آ جائے گا اس کی برکت انشاءاللہ. اچھا، سورۃ الشمس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی پڑھ کر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ شمس بھی پڑھ کر اگر مرغی والے پر دم کیا جائے، اس کے کان میں پھونک ماری جائے تو انشاءاللہ یہ بھی مفید رہے گا. اور انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ہم شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں. جی حسنین بھائی، مدثر اقبال صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا بچوں کے حوالے سے بھی، زوجہ کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ کمر میں تکلیف رہتی ہے. جی جنید بھائی، یہ مظفر بھائی کا جو بتایا گیا ہے استخارے میں آیا ہے، ان کا وقتی آزمائش آیا ہے. ان کے لیے ایک وظیفہ ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ 39 ٹائم، یعنی 39 بار لکھ کر یا لکھوا کر بازو پر باندھ لیں یا گلے میں پہن لیں تو انشاءاللہ ان کی یہ وقتی آزمائش دور ہو جائے گی. انہوں نے بچوں کے حوالے سے کہا ہے تو ان کا بیماری کا ہی اشارہ آیا ہے. یہ بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 30 مرتبہ لکھ کر یا لکھوا کر
یہ بچوں کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ ان کی بیماری دور ہو جائے گی. اور خاص یہ تھوڑا واضح فرم 20 مرتبہ ہے یا 30 مرتبہ 30 مرتبہ ہے. اور یہ لکھ کر یا لکھوا کر، اور ان کے لیے مشورہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے جو روحانی علاج کے اسٹال ہوتے ہیں وہاں پر جائیں گے تو بخار کا تعویذ بھی وہاں مل جائے گا انشاءاللہ. تو جس طرح وہ بتائیں گے اس طرح بڑی برکتیں میں نے خود الحمدللہ اس کی برکتیں دیکھی ہیں. 12 گھنٹے میں اتر جاتا ہے بخار. جی ایسا ہی، بچوں کا ہو بڑوں کا ہو، بڑوں کا بھی ہو تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے اتر جاتا ہے. اچھا، ان کی زوجہ کی درد کمر کا مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے، تو ان کے لیے یا معیدو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ ان کا بھی یہ درد انشاءاللہ دور ہو جائے گا. اچھا، یا معیدو پڑھتے وقت یہ جس جگہ درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھ لیں تو انشاءاللہ 20 مرتبہ یہ پڑھ لیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ ان کے کمر کا درد بھی دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مزید ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ ڈوری ملتی ہے، وہ اگر بستے سے یعنی اسٹال سے دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے اسٹال سے یہ ڈوری منگوا لیں گے، اس کو کمر پہ باندھ لیں گے جینٹس کے ذریعے، تو انشاءاللہ ان کا یہ درد بھی دور ہو جائے گا. محمد منیر، یہ کام میں مسائل ہیں ان کے لیے بھی وقتی آزمائش ہے. کاغذ پر 35 بار یا اللہ یا اللہ یا اللہ 35 ٹائم لکھ کر یا لکھوا کر یہ کام والی جگہ پہ لگا دیں تو انشاءاللہ ان کے کام کے مسائل دور ہو جائیں گے. رمیز بھائی ہیں، ان کا کام نہیں چل رہا، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وقتی آزمائش ان کے لیے آئی ہے. ہر فرض نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا سلامو 112 بار پڑھیں، پھر دعا کریں تو انشاءاللہ ان کے یہ کام کی رکاوٹ دور ہو جائے گی، کام کے مسائل انشاءاللہ حل. یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلام، 4 صفاتی نام ہے. یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلام، صحیح، ماشاءاللہ 4 صفاتی نام انشاءاللہ لکھ کر وہ 112 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ. دعا کریں، دعا. ہاں ماشاءاللہ. وظائف بھی پڑھیں اور ظاہری معاملات بھی آپ دیکھیں کہ جو مسائل آ رہے ہیں کام کاج میں، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، وجوہات کیا ہیں. اگر کہیں پر خود کی اپنی کمزوری ہے یا ہماری خود کی بے توجہی کے معاملات ہیں تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. تو دونوں ہی چیزیں ساتھ لے کر چلیں، انشاءاللہ الکریم مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں تجربہ نہیں ہوتا، جی کام کا تجربہ نہیں ہوتا، تو جو تجربہ کار ہیں ان کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھا لیں، کسی سے مشورہ بھی کر لینا چاہیے. اچھا، ہمارے بعض اوقات خود اپنے طور پر کر رہے ہوتے تو یوں بھی بعض اوقات ناکامی کا سامنا کرنا. اچھا، مشورہ بھی اس سے لینا جو جاننے والا ہو. جی، ایسا نہ ہو مشورہ اس سے لے جو جاننے ہی والا نہ ہو. صحیح. مشورہ بھی اس سے لیں جو اس کام کو جاننے والا ہو تو انشاءاللہ فائدہ ہو. ہاں، جو اس کام میں مہارت رکھتا ہو. اچھا، کچھ میسیجز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے. ایک میسیج آیا ہے کہ میں نے استخارہ کروانا ہے، مریم نام ہے اور والدہ کا نام ہے جنت. اچھا، ان کا گھر میں دل نہیں لگتا اور کہتی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں، عجیب و غریب میری کیفیت ہوتی ہے، تو استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے. عارف صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کا نام آمنہ ہے، کاروبار بڑھانے کو دل نہیں کرتا، ایک خوف سا رہتا ہے کاروبار نہیں چلے گا، بہت ہی کم سامان ہے جس سے گزارا چل رہا ہے، تو استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا کوئی بندش وغیرہ ہے. میرا انہوں نے کہا ہے کہ میڈیکل اسٹور ہے میرا، سرگودا سے انہوں نے میسج کیا ہے. اچھا جی، ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام الشفا خان ہے اور والدہ کا نام سمینہ ہے. 2003 سے بیمار ہوں، پہلے مجھے ٹائیفائڈ تھا، اب مجھے ٹی بی ہو گئی ہے، میرا علاج بھی چل رہا ہے، 1 مئی سے شروع ہوا ہے. بیمار رہتی ہوں، بہت زیادہ کمزوری بھی ہو چکی ہے، مکمل ٹھیک نہیں رہتی، بار بار بیمار ہو جاتی ہوں. استخارہ بھی کریں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا. یہ شبیر خان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ میرا کام بالکل نہیں چلتا، گھر میں تنگ دستی رہتی ہے، ایک طرح کی گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہوتی ہے، ہماری زمین بھی فروخت نہیں ہو رہی، کوئی خریدنے والا نہیں مل رہا، تو اس حوالے سے بھی استخارہ کیجیے گا. اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے، 16 سال ان کی عمر ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میں نے بڑی دوائیاں لی ہیں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میرا قد بڑھ جائے. تو ایک تو قد بڑھانے کے حوالے سے بھی وظیفہ بتائیے گا طارق بھائی. یہ ایک اور میسیج آئے کہ میرے بیٹے بری صحبت میں پڑ گئے، کہیں کچھ کہیں تو پھر وہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں اور والدین سے بچے نفرت کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صحیح نہیں ہیں، نماز اور قرآن سے بھی دور ہو رہے ہیں، تو برائے کرم ان کے لیے کوئی حل بتائیں. تو چلیں پہلے اسی چیز کو ہم لے لیتے ہیں، اولاد فرما بردار ہو جائے، نیک کام کی طرف آئے، ماں باپ کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں، بچوں کی بے جا ضد کی عادت ختم ہو جائے. کیا وظیفہ؟ اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ جب بچہ یا کوئی اگر بڑا بھی ہے، جو کہ جس طرح بتایا کہ بچے ہیں، تو بچے ظاہر سے والدین اب یہ مجھے لگ رہا ہے بڑی عمر کے ہی ہوں گے، بڑی عمر کے ہیں،
تو چاہے وہ بڑی عمر کے بچے ہوں یا چھوٹی عمر کے بچے ہوں یا بڑی عمر کے افراد ہوں، جو بھی اس طرح کے جس کو ہم کہیں کہ کیٹیگری ہے کہ نافرمانی پر ہیں، تو یہ جب سوئے ہوئے ہوں تو ان کے سرہانے یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور جو ہے یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں ملیں گی، لیکن اتنی آواز میں پڑھا جائے کہ سویا ہوا شخص جو ہے وہ اس کی آواز سے اٹھے نا، دھیمی آواز میں پڑھے۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں بعض اوقات شادی شدہ فیملی ہوتی ہے، صحیح ہے نا، شادی شدہ افراد ہوتے ہیں، اب پڑھنا ممکن نہیں ہوتا سرانے کھڑے ہو کر، اب کیا کریں اسی صورت میں؟ جی ایسی اس کا کوئی حل؟ جو ہے نا وہ یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر جمعہ کے دن جو ہے وہ نمک پہ، لاہوری نمک پہ دم کر کے اسے گھر کے اس میں شامل کر لیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گھر میں آپس میں اتفاق رہے گا، پیار محبت رہے گی، ایک دوسرے کی اطاعت فرما برداری، ایک دوسرے کی بات کو ماننے کا رجحان رہے گا انشاءاللہ۔ چلیں ماشاءاللہ یہ محبتیں پیدا کرنے کے حوالے سے بھی وظیفہ ہو گیا، اور نافرمانی ختم کرنے کے لیے بھی آپ نے وظیفہ بتا دیا۔ اچھا اب اس میں ضمناً یہ بھی تھوڑا ارشاد فرمائیے کہ بعض اوقات اولاد جو ہے نا یہ زبان درازی پر اتر آتی ہے، ماں باپ کے آگے سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب ایسی اولاد کے لیے دعائیں تو ظاہر سی بات ہے ماں باپ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد اللہ کرے ٹھیک ہو جائے، اب اس کا بھی ہے کوئی ایسا عمل؟ دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ہم نے وظیفہ شامل کیا نا، تو یہ اولاد چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ان کے لیے بڑی عمر میں ہو یا چھوٹی عمر میں ہو، ان کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں بہت سارے وظائف ہیں، اسی طرح والدین اپنی اولاد کے لیے نمازوں کی ادائیگی کے بعد، بالخصوص فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد دعا کا بھی اہتمام کریں۔ جی ہاں، والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اور اچھا یہاں کچھ اور چیزوں پر بھی جنید بھائی غور کرنے کی حاجت ہے۔ والدین کا کہنا اولاد نہیں مانتی، تو کیا وہ اسباب ہیں؟ یعنی جانبین ہی سے دونوں طرف ہی حاجت ہے، والدین یہ غور کریں کہ ان اولاد کی تربیت کس انداز پر ہو رہی ہے کہ یہ نہج ہے، اور اولاد کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ والدین کے لیے ان کا کیا انداز ہونا چاہیے، اس پہ غور کریں تاکہ گھر کے اندر پیار محبت بھری فضا قائم رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں ناظرین امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے، احتیاطیں بھی بتائی گئیں، اور ساتھ ساتھ مفید مشورے بھی دیے گئے، تو اس کے مطابق آپ لے کر چلیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ اور صبر سے بھی کام لیں۔ بعض اوقات جب ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، تیش میں آ جاتے ہیں اور چیخ و پکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں آج تو میں نے بس سمجھا کے ہی رہنا ہے، آج ہی بس کے دل میں اتار دینی اپنی بات، بڑی آزمائش ہو جاتی ہے۔ حکمت عملی کے ساتھ بچوں کی نفسیات کے مطابق ان سے گفتگو کی جائے، کب کہاں کس وقت کیا بات کرنی ہے، کب کہاں کس وقت کس کو کیا سمجھانا ہے، یہ گر ہمیں آنا چاہیے۔ آپ بھی ہے نا جنید بھائی، بالخصوص جس کا حدیث میں ذکر بھی ہے، ربنا حب لنا، ہاں بڑی کمال کی، یہ تو قرآنی آیت میرے ذہن میں آئی تھی یہ دعا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا کیا کریں، آئیے مل کر ہم بھی کر لیتے ہیں اپنی اولادوں کے نیک بننے کے لیے، بچوں کے نیک بننے کے لیے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اولاد بھی نیک بنے گی اور گھر میں الحمدللہ سوجل دینی ماحول بھی قائم انشاءاللہ۔ جی حسنین بھائی، استخاروں کے کچھ جوابات باقی؟ یہ جنید بھائی، یہ مریم بی بی ہیں، ان کے گھر میں دل نہیں لگتا، بظاہر تو کوئی آثار وغیرہ نہیں نظر آئے، ان کے لیے ایک وظیفہ ہے یا مقدمو، یا مقدمو، یا مقدمو، اس کو کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتی رہیں، انشاءاللہ ان کو گھر میں دل بھی لگے گا اور سکون بھی پا جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح عارف صاحب ہیں، ان کا کاروبار میں دل نہیں لگتا، ان کا کاروبار بڑھانے کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے، ان کے لیے نظر بد کا اشارہ آیا ہے، یا مؤخرو اور یا مقدمو، یا مؤخرو یا مقدمو، یہ روزانہ 100 بار پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، یا مؤخرو یا مقدمو 100 بار پڑھیں گے، انشاءاللہ ان کے ساتھ اور ان کا کاروبار بھی اچھے انداز سے چلنا شروع ہو جائے گا، جائز کاروبار۔ اور ایک اور اسلامی بہن ہے الشفا، ان کی بیماری کے حوالے سے ہے، تو ان کا بیماری ہی کا اشارہ آیا ہے، تو ان کے لیے ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 بار یہ
لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھ لیں، انشاءاللہ ان کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اور یہی لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پی لیں، انشاءاللہ ان کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اسی طرح مبشر خان ہیں، ان کے لیے نظر بد کا اشارہ آیا ہے، ان کے لیے میں بہت ہی اہم عمل بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 2 نفل یہ پڑھیں اور اس کے بعد یا لطیفو 182 مرتبہ 182 ٹائم پڑھ کر اسی طرح ساتھ ہی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک بار یا 3 بار پڑھ کے اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ بھی پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پی لیں، انشاءاللہ ان کی نظر بد بھی دور ہو جائے گی اور ان کا تمام طرح کے معاملات آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب ہم آپ کو کچھ دکھانے جا رہے ہیں۔ جس طرح یہاں پر لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، استخارے کیے جاتے ہیں، وظائف بتائے جاتے ہیں، دعائیں بتائی جاتی ہیں، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں دعائے شفا اجتماعات بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی کثیر تعداد میں عاشقان رسول شریک ہوتے ہیں، ان کے بھی کچھ سوالات ہوتے ہیں، کس طرح ان کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، کیا ان کے تاثرات، کیا جذبات ہوتے ہیں۔ آئیے دعائے شفا اجتماع کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں، چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں نیو کراچی مدینہ کالونی سیکٹر 5G کی جامع مسجد فیضان اعلی حضرت میں ہو رہا ہے دعائے شفا اجتماع۔ آئیے آپ کو یہاں کے مناظر دکھاتے ہیں۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہاں کے مقامی عاشقان رسول نے دعائے شفا اجتماع میں شرکت کی، اپنی پریشانیوں، آزمائشوں کے حل کے لیے استخارے کروائے، بیماریوں، آزمائشوں، گھریلو جھگڑوں، کئی طرح کے مسائل کے حل کے لیے تعویذات حاصل کیے۔ آئیے چل کر ان سے لیتے ہیں تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمیر اتاری، محمد شایان اتاری، سلمان اتاری، راحیل احمد، محمد عابد ہے۔ عمیر بھائی، آج ماشاءاللہ دعائے شفا اجتماع میں آپ تشریف لائے، کس مقصد کے لیے آنا ہوا؟ جی حضرت، میں دم کرانے کے لیے، تعویذات اتار کے لیے مقصد سے آیا ہوں۔ تعویذات وغیرہ کے لیے آیا تھا میں، مقصد تھا تھوڑا تعویذ لینا تھے، اور بچوں کی پڑھائی کے لیے۔ 2 بچے ہیں میرے، ایک بیٹا ایک بیٹی، اس کے لیے پڑھائی میں دل لگے اور نادرہ کیسے دل لگے نادرہ کے اندر مکمل ہو جائے، میری کوشش یہی ہے، اس وجہ سے میں آ جائے۔ شایان بھائی، پہلے کبھی تعویذات وغیرہ لیے ہیں آپ نے؟ جی ہاں الحمدللہ لیے۔ کس مقصد کے لیے لیے؟ تھوڑی سی پیٹ میں تکلیف وغیرہ ہوئی تھی تو اس حوالے سے لیے تھے۔ فائدہ ہوا اس میں آپ؟ جی ہاں الحمدللہ بالکل ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے پہلے بھی لیے تھے، الحمدللہ مجھے بڑے عافیت ہوئی تھی، شفا ہوئی تھی۔ کس مقصد کے لیے لیے تھے؟ یہ میں نے رکاوٹوں کے لیے، بندش کے لیے، نظر بد کے لیے لیے تھے، تو پہلے بھی شفا ہوئی تھی۔ اب میں دوبارہ آیا ہوں، ماشاءاللہ سے ہمارا بستہ لگا ہے یہاں پہ، میں تعویذ لینا آیا ہوں۔ ہاں، میں نے پہلے تعویذات دیے تھے اور ان کے چکر میں لیا تھا کہ کاروبار میں بہتری کے لیے ایک اسٹال لگا رہا تھا، اس سے تو فائدہ پہنچے، کیا اس سے لگایا تو اس کی برکت میں اچھا سسٹم چل گیا تھا۔ اور میں اپنے گھر کے متعلق بھی لیا تھا، اور آج بھی جو ہے شفا اجتماع کے اندر اسی چکر میں آیا تھا کہ آج میں اپنے گھر کے لیے آیا۔ بیٹی اسٹڈی کرتی ہے، اسٹڈی کے چکر میں وہ ہوتا ہے، سر میں درد ہو گیا، وائف کے لیے آیا، اس متعلق آیا تھا میں تھوڑا گھر کے معاملات کے لیے، اپنی روزی روزگار کے لیے۔ اس میں فائدہ ہوا؟ اس میں الحمدللہ فائدہ ہوا، جب بھی ماشاءاللہ دوبارہ آئے لینے کے لیے۔ اچھا، تعویذات کے کوئی پیسے ویسے بھی دینے پڑتے ہیں آپ کو یا نہیں؟ تعویذات کے بالکل کوئی چارجز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے، بالکل فری دیے جاتے ہیں، یہی سب سے اچھی بات ہے کہ مطلب بالکل فری دیے جاتے ہیں۔ اور اگر جیسے بکسے کے اوپر ہم آتے ہیں تو وہ اچھے انداز میں ملتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، مطلب اچھا مطلب انداز ہوتا ہے، خیر خائی کرتے ہیں، ہماری مطلب خیر خیریت معلوم کرتے ہیں، جس سے مطلب خوشی دل میں داخل ہوتی ہے۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम व करम फरमाए। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल रूहानी इलाज का एक तरीक़ा है। यहाँ रूहानी इलाज के साथ साथ तरबियत भी की जाती है, इल्म दीन भी सिखाया जाता है। नमाज हाजात अदा करने के बाद सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल दुआ का भी एहतमाम होता है। तो हमें भी वैसे भी नमाज हाजात अदा करते रहना चाहिए। हाजतों के पूरा होने का एक अमल ये भी है कि 2 रकात नमाज नफल हाजात अदा कर लें और फिर अल्लाह पाक की बारगाह में हाजतों के पूरा होने के लिए, मसाइल से नजात के लिए, परेशानियां दूर होने के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक हमारी हाजतें पूरी फरमा देगा। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है, अब हम शामिल करेंगे आपकी कॉल्स। देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल चलाइएगा। मेरा नाम बिशार अली तारी है। शिगुफ्ता बीबी, वालदा का नाम है जुबैदा बीबी। सर में दर्द रहता है, दवाई कोई असर नहीं करती, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। शाहिद भाई हैं, असर दर्द रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चलिए भी इस्तिखारा भी करवाते हैं शाहिद भाई और फिर वज़ाइफ भी अभी आपको बता दें। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मोहम्मद जुनेद उसका नाम है और उसकी जो वालदा है उसका नाम है मुसरत। तो उसके 3 साल हो गए, शादी हुई है, जो है ना औलाद नहीं हो रही। तो ये इस्तिखारा कराने वाला है, कोई बीमारी का मसला है या कोई और मसला है? जी अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम बाबर अली है और मेरी वालदा का नाम सफ़िया है। मैंने मेरा इस्तिखारा करवाना है कि मैं अक्सर जो है मुझे पेट में दर्द रहता है और मैदा अक्सर ख़राब रहता है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया भी है और उनकी दवाइयाँ खाता हूँ। जब तक खा रहा होता हूँ तो सेट होता हूँ और जब छोड़ देता हूँ तो उसके बाद फिर दोबारा से मेरा पेट खराब हो जाता है और मोशन वगैरह ये हो जाते हैं। ये मुसलसल 2-3 माह से हो रहा है। वैसे ज़ाहिरी तौर पर डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैदा खराब है। तो इसका मुझे कोई वजीफा भी बता दें और इस्तिखारा करके बता दें कि क्या मसला है। जी बाबर भाई, इस्तिखारा भी करवाते हैं आपका, वज़ाइफ भी अभी आपको बताएंगे। देखिए बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी से आप अपनी सेहत का ख्याल रखें भाई, खाने पीने में बहुत एहतियात से चलें और ख्वाहिशात मारना पड़ेंगी, थोड़ा कुर्बानी देना पड़ेगी और जो चीज़ें नफ्स को पसंद है ना वो चीज़ें छोड़ना पड़ेंगी। तब जाकर फिर जो है ना आपके ये पेट के मामलात, मैदे के मामलात, तब जाकर फिर ये दुरुस्त होंगे ना, है ना। अपना ख्याल रखें, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा, परेशान भी ना हो। अभी वज़ाइफ भी आपको बताएंगे इंशाअल्लाह करीम, बहुत जल्द आप सेहतियाब हो जाएंगे। अगली कॉल दीजिएगा। मेरी मम्मा का नाम शेगुफ्ता परवीन है और मेरी नानी का नाम शरीफा बीबी है और मेरी मम्मा हर वक्त बीमार रहती है, उनका इस्तिखारा कर दे। अल्लाह पाक आपकी वालदा को शिफा अता फरमाए। अभी इस्तिखारा करवाते हैं। जी अगली कॉल दीजिएगा। मेरी बहन है, उसकी एज 35 हो चुकी है, उसका रिश्ता नहीं हो रहा। उसका नाम शकीला बीबी है और उसकी मोम का नाम रजिया बीबी है। और काइंडली इस्तिखारा करके बता दें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। जी ठीक है इंशाल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम शाहिद हुसैन है, मैं मियाँ चंदू से हूँ। मेरी वालदा का नाम रहमत बीबी है। तो मैं बहुत बीमार रहता हूँ और घर में भी सुकून नहीं है। इसका इस्तिखारा करके मुझे बता दो। जी इस्तिखारा भी करवाते हैं। हसनैन भाई आप इस्तिखारे फरमा लीजिए सबके। अच्छा ये आखिर में इन्होंने ये कहा कॉलर ने कि घर में सुकून नहीं है। अच्छा इसी से मुतालिक एक और भी मेरे पास मैसेज आया था। इन्होंने कहा था कि हम मियाँ बीवी के दरमियान आपस में जो है ना बड़े मामलात नासाज रहते हैं, बड़े नरम गरम चलते रहते हैं। तो कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए, मोहब्बतें भी पैदा हों और घर में भी सुकून रहे। क्या जुनैद भाई एक वजीफ़ा है इस हवाले से कि घर में मोहब्बत भरी फ़ज़ा कायम हो। कॉलर के लिए भी और जो मैसेज जिन्होंने किया इन दोनों ही के लिए, घर में मोहब्बत भरी फ़ज़ा कायम हो, लड़ाई झगड़े आपस की नाचाकियाँ ना इत्तेफाकियाँ ख़त्म हो। तो या वदूदू या सलामू, या वदूदू या सलामू हर नमाज के बाद 100 टाइम अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ ये पढ़ें। इंशाअल्लाह करीम इस वजीफ़े की बरकत से घर में मोहब्बत भरी फ़ज़ा कायम होगी। ठीक है माशाल्लाह। अच्छा ये एक और मैसेज आया था। इन्होंने कहा है कि मुझे सेहत के बारे में कोई वजीफ़ा बताएं, अल्लाह पाक मुझे सेहतमंद रखें, सेहतमंद तंदुरुस्त तमाना रहें। क्या वजीफ़ा पढ़ें? सेहतमंद रहें और बीमारियों से बचे रहें। तो एक तो वजीफ़ा ये कि अगर कोई शख्स बीमार है तो या मुमिनु 115 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर इसके ऊपर दम कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकतें नसीब होंगी कि बीमारी दूर हो जाएगी। अच्छा ये तो है कि बीमार हो तो मरीज़ पे दम किया जाए, और अगर कोई शख्स है कि वो चाहता है कि सेहतमंद रहे, आफत से मुसीबत से महफूज रहे, तो चलते फिरते उठते बैठते या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम ये पढ़ता रहे तो मुश्किल से, परेशानी से, बीमारी से अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह और सेहतमंद तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो
اپنی ڈائٹ کا بھی وظائف تو ہو گئے، اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں بھائی، کھانے پینے میں اعتدال کے ساتھ چلیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا کمال کا عمل ارشاد فرما دیا ہے، الحمدللہ کہ بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ غذا کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے، صحیح؟ تو یہ بھوک کے 3 حصے کر لیں گے تو الحمدللہ عز و جل نہ کبھی بیمار ہوں گے اور صحت مند رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہمیں صحت جیسی نعمت نصیب فرمائے، اور جو مسلمان بیمار ہیں اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج آیا ہے کہ میرے پاپا کا کام میں دل نہیں لگتا، گھر میں بھی لڑتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ جی ایک تو گھر کی لڑائی جھگڑوں کا تو جو بیان کیا، اسی وظیفے کے مطابق عمل کریں، آپس کی لڑائی جھگڑے۔ یہ دوبارہ دہرا دیجیے جی، یا ودودو یا سلامو 100 ٹائم اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ لڑائی جھگڑے وغیرہ نہ چلے۔ پڑھے گا کون؟ یہ کوئی بھی گھر کا فرد پڑھ سکتا ہے۔ اب والد جھگڑا کر رہے ہیں تو والد پڑھنے، یہ وہ وظیفہ ہے جنید بھائی کہ گھر کے اندر اگر چاہتے ہیں محبت بھری فضا قائم ہو، والد بھی پڑھ سکتا ہے، والدہ بھی پڑھ سکتی ہیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی گھر کا فرد ہے کوئی بھی فرد اس کو پڑھ سکتا ہے، ذہ نصیب سبھی ہی پڑھیں ماشاءاللہ۔ یا ودود یا سلام، یہ تو ہے ہی محبت پیدا کرنے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا سامنے والے کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، یا ودود پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا دیں، اور یا سلام، یہ تو اتنا مبارک نام ہے، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، جہاں یہ پڑھا جائے بیمار پڑھے وہ سلامتی پائے گا، جس گھر میں بے سکونی ہو وہ پڑھے وہ سلامتی پائے گا، طبیعت میں اطمینان اور ایک سکون الحمدللہ سے وجل پیدا ہو جائے گا۔ کہا کہ دل نہیں لگتا، اگر کام میں دل نہ لگتا ہو تو اس کے لیے ہے 101 مرتبہ یا اللہ لکھ کر ایک کاغذ پر اس کا تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں یہ ملیں گی کہ کام میں اور نوکری میں جو بھی ان کی کاروباری مصروفیت ہے چاہو تو انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ الکریم۔ جی حسنین بھائی، استخاروں کے جوابات ارشاد۔ جی جنید بھائی، یہ جنید نام ہی ہیں ان کا بھی، تو ان کا اولاد کا کے حوالے سے یہ پوچھ رہے تھے، 3 سال بتا رہے، 3 سال بتا رہے، تو کوئی ان کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی بندش، کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے، البتہ ان کے لیے یہ ایک پیارا وظیفہ ہے، یا باریعو، یہ سوتے وقت باوضو سوئیں والآخر درود شریف کے ساتھ، یا باریعو 20 مرتبہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں یا باریعو 20 مرتبہ پڑھ کے یہ سو جائیں تو انشاءاللہ ان کا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح ہے جی۔ یا بارئو، بلکہ اس کا تو ایک عمل یہ بھی ہے کہ جو کوئی 10 مرتبہ جمعہ کے دن پڑھے اللہ پاک اسے اولاد نرینہ کی نعمت نصیب فرما دیتا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی ہر جمعہ کو یہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح بابر بھائی ہیں، یہ پیٹ کے درد کی شکایت کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، وہ وظیفہ پارہ 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 47 ہے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ اس آیت مبارکہ کو 3 بار پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم کر لیں تو انشاءاللہ ان کا پیٹ کا درد دور ہو جائے گا۔ پانی پہ دم کر کے پی لیں، یا اگر خود نہیں پڑھنا آتا تو کسی تلفظ، اچھے تلفظ والے سے پڑھا کر پانی پہ دم کروا کے اس کو پی لیں، اور اسی طرح لکھ کر بھی اپنے پیٹ پر اس کو باندھ لیں، ناف پر باندھ لیں، یا پھر آپ ہمارے دعوت اسلامی کے جو دعوت اسلامی کا روحانی علاج کا بستہ ہوتا ہے، اسٹال ہوتا ہے، وہاں پر جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر ان کو بخار کا، پیٹ کے درد کا، اس طرح وہاں پر بھی تعویذ مل جائے گا، وہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کی یہ بیماری۔ باقی یہ والا تعویذ تو خود بھی تیار کر سکتے ہیں، یہ والا تعویذ تو خود ہی تیار زیادہ ہے نا، زیادہ بہتر ہے ہاں انشاءاللہ۔ اچھا، اسی طرح شگفتہ بی بی ہیں، یہ بیمار رہتی ہیں، ان کا جو اشارہ آیا ہے، بیماری کا اشارہ آیا ہے، ان کے لیے ہے بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ ان کی بیماری دور ہو جائے گی۔ ایک اور تھی اسلامی بہن شکیلہ بی بی، ان کی شادی کا مسئلہ ہے، یہ وقتی آزمائش کا اشارہ آیا ان کے لیے، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، اس کو 321 بار 321 اس کو 321 بار پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ ان کی یہ شادی کے مسائل دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح شاہد بھائی ہیں، یہ بھی بیمار رہتے ہیں، بیماری کا ہی اشارہ آیا ہے ان کے لیے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 47 ٹائم یعنی 47 بار لکھ کر یا لکھوا کر اس کو گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ ان کی بیماری
دور ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ وظائف ناظرین جو بتائے گئے اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا۔ وظائف کی بہت برکتیں ہیں، روحانی علاج میں بہت طاقت ہے۔ بعض اوقات ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لے جائیں مریض کو، دعا کریں، دعا کرنی چاہیے۔ اور جب دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ کا کلام پڑھ کر مریض پر دم کیا جاتا ہے، یا جن کے جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ذہنی الجھنیں ہوتی ہیں، تو الحمدللہ سبحانہ اسماء الحسنہ کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے، اسی طرح قرآنی صورتوں کی برکت سے اور تعویذات کی برکت سے الحمدللہ سبحانہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے۔ آئیے آپ کو روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات اتاریہ کی برکت سے جن مریضوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، کچھ مدنی بہاریں آپ کو دکھاتے ہیں۔ چلائیے گا۔ मामो यूसुफ ॻाल्हायां थो। मुंहिंजी बेटी खे नंढी खे मिर्गी हुई हिन लाइ वठी, हाणे 15 सालनि खां अञा मथे थी वियो, माण्हुनि में कोई फ़ाइदो न पए पियो। मदनी मस्जिद रसियो जंहिंमें घोटकी में उते आयो मां, प्लेट पिया लिखायूं, हाणे माशाअल्लाह आराम आहे, अलाह पाक ख़ैरु कंदो। ऐं असां बि तव्हां सभिनि खे तजवीज़ ॾियूं था, जेके बि आयो मदनी मस्जिद में अची करे पंहिंजो मसइलो हल करायो, अलाह कंदो ख़ैरु कंदो। प्लेटां लिखायो, जेके भी माना आहिनि जंहिंखे में तकलीफ़ आहे, अल्लाह पाक ख़ैरु थी वञो। हमारे प्यारे साईं भाई का कहना है कि मेरी छोटी बेटी को मिर्गी का मसला था, तो मुझे किसी साईं भाई ने बताया कि इसका रूहानी इलाज जो है वो किया जाता है मदनी मस्जिद घोटकी में। तो आप वहाँ पर जाएं और वहाँ आप तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल करें और प्लेटों का अमल एक होता है वो भी करवाएं, तो इंशाल्लाह आपकी जो बेटी को मिर्गी का मसला है वो हल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साईं भाई ये मदनी मस्जिद आए और इन्होंने प्लेटें वगैरह लिखवाई, तावीज़ात अत्तारिया हासिल किए और इस्तेमाल भी करवाए अपनी बेटी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इसकी बेटी अब दुरुस्त हो गई है पहले से। इसका जो रूहानी इलाज है वो अभी भी सिलसिला जारी और सारी है। जी मैं खालिद हुसैन अत्तारी ठिकराटो सखर से अर्ज कर रहा हूँ। जी मेरे वालिद साहब को काफ़ी अरसे से शुगर का मर्ज था और काफ़ी इलाज वगैरह करवाया, डॉक्टरों से दवाई वगैरह ली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ, कोई फाका नहीं हुआ। तो बाद में किसी सलीम भाई ने हमें फैज़ान मदीना का बस्ते से तावीज़ात का मशवरा दिया। फिर हम यहाँ पर फैज़ान मदीना सखर में आए, यहाँ से तावीज़ात लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे वालिद साहब को ना शुगर कंट्रोल हो गया है। यहाँ से प्लेटों का कोर्स भी किया था हमने और तावीज़ात लिए, तो 3 महीनों के अंदर अंदर अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब बिल्कुल सेहतयाब हो गए हैं। और टेबलेट वगैरह पहले लेते थे, अब वो नहीं लेते, अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह पाक दाऊद सलामी को मज़ीद तरक्की अता फरमाए और शुभारहानी इलाज वालों को भी अल्लाह पाक मज़ीद तरक्की अता फरमाए। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखें कि मिर्गी का मरीज़ है वो ठीक हो रहा है, उसका मर्ज दूर हो गया। अच्छा इसी तरह शुगर किसी की कंट्रोल हो गई ना। अब बताया ना आपके सामने कि भाई पहले वो दवाइयाँ लेते थे, टैबलेट लेते थे, और जो कई मरीज़ तो वो इंसुलिन के जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो लिया करते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह से वजह ठीक हो जाते हैं। अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है। तो अपना रूहानी इलाज भी करवाया करें। आइए नाज़रीन वक्त हुआ है, अब हम शामिल करेंगे नाज़रीन के कुछ वीडियो सवालात हमारे पास मौजूद हैं, देखते हैं कि नाज़रीन क्या मालूम करना चाह रहे हैं। जी चलाइएगा। मेरा नाम मोहम्मद अरशद अतारी है। मेरा सवाल मदनी चैनल के प्रोग्राम रूहानी इलाज में जुनैद भाई से है कि अगर चलता चलता कारोबार ठप हो जाए उसके लिए कोई रूहानी इलाज इनायत फरमा दें। मेरा सवाल ये है कि बैठे बैठे हाथों सुन हो जाते हैं, इसके लिए कोई रूहानी इलाज इरशाद फरमा दीजिए। इस टाइम भाई है उनका बैरूनी मुल्क जाने का वीजा नहीं लग रहा, और साथों साथ ये भी कि मक्के मदीने जाने के लिए भी कोई रूहानी इलाज हो, हाजिरी मदीना के लिए भी कोई ऐसा रूहानी अमल हो कि जिसकी बरकत से जल्द हाजिरी मदीना नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। हाजिरी मदीना चलें, यही मैं अर्ज करता चलूँ कि देखें ये तो बात है इश्क की, तड़प की। तड़प कैसी है हमारी, है हम कितना दुरूद पाक पढ़ते हैं ना, तो दुआएं भी करें। अल्लाह पाक मुसब्बिबुल अस्बाब है, वही गैब से असबाब पैदा फरमाने वाला है। दुआएं भी करें, वज़ाइफ भी पढ़ें, दुरूद पाक की कसरत किया करें, दुरूद पाक पढ़ते रहें। हुज्जाज कराम ज़ायरीन जो अल्लाह के घर के मेहमान होते हैं, इनकी खूब खिदमत करें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल उनके लिए भी हाज़िरी के असबाब बनते चले जाते हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने एक अमल इसका इरशाद फरमाया है कि असर और मगरिब के दरमियान आप पढ़ें या अल्लाहु या रहमानु या रहीम,
پڑھتے رہیں بکثرت پڑھتے رہیں. جیسے غروب آفتاب کا وقت ہو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں بصد عاجزی ان کے ساری دعا کریں. حاضری مدینہ کے اسباب بن جائے اس کے لیے بھی دعا کریں, اور اپنی تمام جائز حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے بھی دعا کریں. انشاءاللہ الکریم حاجتیں بھی پوری ہوں گی, حاضری مدینہ کے بھی اسباب بنتے چلے جائیں گے, ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں. یہ ڈاکٹر کو بھی دکھائیں, بعض اوقات جسمانی طور پر اندرونی اس طرح کی کچھ ایسی کمزوریاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو نا تو یا علی 3 مرتبہ پڑھ کر جو جگہ آپ کی سن ہو گئی ہے نا, جیسے مثال کے طور پر ہاتھ سن ہو گیا, دم کر دیں وہاں پر, انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا, یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, ارشد نام انہوں نے بتایا تھا نا کہ چلتا ہوا کاروبار بند ہو جائے تو کیا وظیفہ پڑھیں. دیکھیں وجوہات پر بھی غور کریں. کاروبار چلنا شروع ہو جائے, جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے نا, ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یا پھر لکھوا کر اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں. انشاءاللہ الکریم کاروبار بڑھے گا, چلے گا اور خوب چمکے گا, اور الحمدللہ سبحانہ برکتیں ہی برکتیں رہیں گی. بلکہ اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ وہاں شیطان کا بھی گزر نہیں ہوگا نا, یہ کریں. اسی طرح جب آپ اپنی دکان پر جائیں, اپنی شاپ پر جائیں, آپ کا آفس ہے وہاں جائیں, تو باوضو آپ نے یہ عمل کرنا ہے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر یہ پڑھ کر آپ اپنی دکان پر, دکان کے چیزوں پر جہاں جہاں دم کرنا ممکن ہے وہاں پر دم کر دیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے کاروبار آپ کا چلے گا اور گاہکوں کا بھی رش لگ جائے گا. اچھا ناظرین, چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, 2-3 منٹ باقی رہ گئے ہیں اور میسیجز بھی کچھ باقی ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی میں آپ کی میسیج یہ شامل کر لوں. اچھا جی, ایک میسیج آئے کہ ماموں کا رشتہ دیکھنے بہت سی جگہوں پر گئے ہیں, اچھا رشتہ نہیں مل پا رہا, کوئی وظیفہ بتا دیں. نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھا کریں. وقاص ظفر صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میری ملازمت نہیں لگ رہی, کوئی وظیفہ بتا دیں. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھا کریں. میں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک درخواست دی ہے, دعا فرمائیں کہ میرا ویزا آ جائے. آپ نے نماز حاجات پڑھ کر دعا کرنی ہے, اور اسی طرح 100 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت سے, اللہ پاک کے فضل سے ویزے کے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ. یہ ایک اور میسج آیا کہ معدے کے مریض ہیں, بہت ساری دوائی لی ہیں لیکن کہیں سے کوئی بھی آرام نہیں آ پا رہا. 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر سورۃ الکہف کی یہ آیت مبارکہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی یہ آپ لکھیں. ایک پلیٹ صبح, ایک دوپہر اور ایک شام, رات کو سونے سے پہلے آپ پی لیں. اسے پانی ڈال کر معدے کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے, بلکہ اگر جگر کا بھی مسئلہ ہوا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا جی, یہ ایک اور میسج آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں کھانا کم کھاؤں یا زیادہ کھاؤں, مجھے پیٹ پھول جاتا ہے اور گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو برائے کرم میری رہنمائی فرمائیں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں. سورۃ المرسلات کی یہ 2 آیات, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. یہ دونوں آیات یہ کھانے پر آپ یہ پڑھ کر کھانے پر دم کریں اور پھر آپ یہ کھا لیں. انشاءاللہ الکریم یہ پیٹ کا مسئلہ, گیس کا مسئلہ, قبض کی شکایت, یہ سب انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گی. اچھا, یہ ایک اور میسج آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میری نانی کے پاؤں میں بہت زیادہ سوجن رہتی ہے. ہاتھ, پاؤں یا جسم کا کوئی بھی حصہ سوج جائے تو صرف 3 مرتبہ یا علی یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں. جسم کے کسی حصے پر ورم آ جائے, سوجن آ جائے تو انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائے گا. میری والدہ کے جسم میں درد رہتا ہے, کوئی وظیفہ بتائیں. یا غنیو یا غنیو یہ پڑھا کریں. میرے گلے میں گلٹی ہے اور بخار بھی رہتا ہے, کوئی روحانی علاج بتائیں. گلے میں اللہ نہ کرے ٹونسلز ہو جائیں, بعض اوقات تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے, گلٹیاں نکل آ جاتی ہیں, تو یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ام ابرموا امرا فانا مبرمون یہ آیت مبارکہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے گلے کے امراض, گلٹیاں وغیرہ یہ سب ختم ہو جائیں گے. بلکہ یہ وظیفہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے. یہ ایک شخص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کی کہ حضور گلے میں درد کی شکایت ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الزخرف کی یہ آیت مبارکہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں یہ ڈال دیا جائے.
گلے کے امراض ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ جن کی کالز شامل نہیں کی جا سکی یا جن کے میسیجز رہے، اور میسیجز تو الحمدللہ تقریباً آپ کی ہم نے تقریباً شامل کر لیے ہیں، پھر بھی استخاروں کے لیے، روحانی علاج کے لیے آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213717711 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 0092221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا۔ اسی طرح آن لائن استخارے اور روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بھی آپ وزٹ کیجئے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس کے ذریعے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں۔ اللہ پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے، شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے صدقے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا جان مولا علی مشکل کشا کے صدقے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ پاک سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔ آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک ہمارے ماں باپ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے پیر و مرشد کے عمل میں، علم میں، عمر میں، تقوی میں خوب برکت نصیب فرما، ان کے روحانی فیض و برکات سے ہمیں مستفیض فرما، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ان کی برکت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، یا شافی الامراض امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ درد سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روحانی علاج یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔